الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے اور تیرا در چھوڑ کے کہیں جایا نہیں کرتے. دکھ اپنے ہی کلیجہ میں سیے رکھتے ہیں پر تیرے بنا ہر ایک کو سنایا نہیں کرتے اور تیرا در چھوڑ کے کہیں جایا نہیں کرتے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمدا ثناء اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام. اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سیدنا ہادینا مرشدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے
سننے والی معززات موقرات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اج دے اس جمعے نو ساڈے واسطے باعث رحمت بنائے۔ اللہ ساڈے واسطے اس جمعے نو اج دے اس جمعے نو اللہ تبارک و تعالی باعث بخشش بنائے، اور اس دے اج دے اس جمعے نو ساڈے واسطے اللہ باعث ہدایت بنائے۔ جمعۃ المبارک دے اج میرے شیخ میرے محسن میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ دے ساتھی بیلی میرے استاد میرے بزرگ قاری اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے مینوں موقع دیتا، شفقت فرمائی میرے نال۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح میرے والد محترم کولوں قرآن اور حدیث دی خدمت اور دعوت و تبلیغ دی مصروفیت اور کم جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی دے اندر تہانوں قرآن سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا، توحید سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں سنائیاں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دیاں عزتاں دے فریرے لہرائے، انہاں دیاں شاناں تہانوں سنا دے رہے، اور خصوصاً ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت سنا دے رہے، اور بارہا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت سنائی، اور اس طرح محبت نال اس طرح سنایا کردے سن کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دی وفات دا دن بھی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پنڈاں دے اندر بڑی بڑی ایسیاں جگہاں تے جتھے کہ بہت کم اہل حدیث ہوندے سن، اور سواریاں دا بندوبست نہیں ہوندا سی، اس سے باوجود والد محترم گھوڑے تے گدا گاڑی تے بیل گاڑی تے انہاں تے بیٹھ کر کے پیدل چل کر کے دعوت و تبلیغ دا کم کردے رہے۔ اللہ کولوں دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمان۔ ساڈے جتنے لوگ فوت ہو گئے، اللہ تعالی میرے والد محترم نے تہانوں زیادہ تو زیادہ قرآن سنایا، اور الحمدللہ اج بھی جتھے اسی جانے ہاں
لوگ آدھن کہ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن سنایا کرتے سن اور انہاں دی جڑی لوگ سنتے سن سب تو زیادہ وہ قرآن پاک دی تلاوت اور آواز قرآن پاک دی ہی سنتے سن۔ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ میرے بزرگاں دے نال میرے جتنے بھی اتنے میرے بابے نال محبت کر دے، اللہ نہ قبول فرما۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے سانو توفیق دیتی تو انشاءاللہ جس طرح اللہ پہلے بیان کرنا ہے، پھر کہنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب تو پہلے عقیدہ درست کرنا ہے، سب تو پہلے اپنے اندروں تمام معبودان باطلاں نو کڈنا ہے، تمام بتاں نو کڈنا ہے، تمام اپنے اندروں خرافات صاف کرنیاں ہیں۔ صرف اور صرف کی کہنا ہے لا الہ، او دے سوا کوئی معبود نہیں، او دے سوا کوئی داتا نہیں، او دے سوا کوئی رازق نہیں، او دے سوا کوئی مالک خالق نہیں، او دے سوا کوئی کچھ سانو دے نہیں سکدا، او دے سوا ساتھوں کوئی کچھ لے نہیں سکدا۔ کون ذات؟ اللہ دی ذات۔ اللہ سوا کوئی بارش برسا، بولو کوئی بارش برسا نہیں سکدا، اللہ دے سوا سانو کوئی رزق دے نہیں سکدا۔ سب کچھ کرن والی ذات اللہ دی، پھر کیوں نہیں کہ میری وہ بھی سن دے، فلاں بھی سن دے، فلاں بھی سن دے۔ نا 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 نا، اللہ دیا بندیا اپنے آپ نو صاف کر، اپنے آپ نو اتنا صاف کر کہ تیرے اندروں آواز آئے تے صرف اور صرف ہی کوئی آواز آئے کہ رازقو، خالقو، مالکو، ذرہ برابر بھی اگر شرک دی بدبو آ گئی تے یاد رکھ اللہ تبارک و تعالی نے تیریاں ساریاں نیکیاں ختم کر کے صرف یہ ہوئی کہنا ہے کہ بندہ میرے نال شریک کردا سی۔ اللہ نال کسے نو شریک نہیں کریدا، اللہ نال کسے نو شریک نہیں کریدا۔ اے نہیں کہیدا کہ اللہ تے کردہ ہی کردہ ہے، اللہ تے کردہ ہی کردہ ہے، اللہ تے ہر چیز تے قادر ہے، مگر اے جڑے بزرگ نے اے بھی تے کچھ نہ کچھ کر دینے، اے اللہ والے بھی تے کچھ نہ کچھ کر دینے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نو عرض کر دینے اللہ اللہ تو اینا جڑے پرندے چرندے پتھراں دے اندر رہن والے کیڑے، اللہ تو اینا دیکھی میں رزق دا بندوبست کرنا ہے۔ اللہ کیویں بندوبست کرنا ہے، کس طرح بندوبست کرنا ہے؟ پہاڑاں دے اندر، پتھراں دے اندر، سات سات تہاں دے اندر کیڑے، اللہ کیویں رزق دا بندوبست کرنا ہے؟ اللہ دیکھ تو موسیٰ، او پیارے موسیٰ، اے جڑی چٹان دے اتے کھڑے ہو، اسے چٹان دے سر وچ سوٹا مارو۔ کی کہا اللہ نے؟ جیڑی چٹان تے کھڑے ہو اس چٹان دے اتے سوٹا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک باری ماریا، چٹان ٹوٹی، فرمایا او پیارے موسیٰ ایک دفعہ پھر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوٹا ماریا، آسا ماریا، غرض سے طرح سات تہاں چٹان دیاں، سات تہاں، ستویں تہ دے اندر ستویں تہ ٹوٹی نا، ستویں تہ دے اندر کیڑا زندہ اور ہرا گھاؤ اندر پائے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آج اسی نے ساڈا رازق تے سانو پتہ نہیں بھولی گیا ہے،
اسیاں نے اللہ دیاں نا شکریاں کرنے اللہ تبارک و تعالی نے کتنیاں نعمتاں دتیاں اللہ نے سانو انواع و اقسام دیاں نعمتاں دتیاں اور اسی پھر بھی آنے ساڈے کول ہے ہی کی ہے اللہ دیاں نعمتاں دیاں نا شکریاں کرنے جدوں کیڑا باہر نکلیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او کیڑا تو 7 تہاں دے اندر تینوں ایک گھا کن دیتا تیرے منہ اندر ہرا گھا کیویں آیا کیڑا کیا دے الحمدللہ الذی یرانی کیڑا دے میں حمدہ اس خدا دیاں بیان کراں میں اس خدا دا شکر ادا کراں میں اس مالک دا شکر ادا کراں میں اس رازق دا شکر ادا کراں جڑا اللہ مینوں پتھراں دیاں 7 تہاں دے اندر بھی ویکھدا ہے اور مینوں ہرا بھرا گھاہ میسر کردا ہے اللہ دیاں حمداں اللہ دے شکر ادا کیتا کرو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کی فرما دیا نے ادیاں نے 2 مہینے گزر جاندے سن 2 مہینے گزر جاندے سن کدے سانو ایک ٹائم دا کھانا نصیب ہوندا سی 2 مہینے گزر جاندے سن اور جدوں 2 ٹائم دا کھانا سانو میسر ہوندا سی او کی ہوندا سی اے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر ہے فرماندیاں نے 2 چیزاں سانو 2 ٹائم دا جس وقت کھانا نصیب ہوندا سی دوسرے ٹائم کی ہوندا سی ایک کھجور دا دھانا اللہ اکبر اللہ دیاں نعمتاں کھان والے ہو اللہ دیاں نعمتاں استعمال کرن والے ہو ویکھو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر ہے حضور علیہ السلام دے گھر اندر 2 مہینے گزر جاندے نبی علیہ السلام نو ایک وقت دا کھانا نصیب ہوندا حضور علیہ السلام دے گھر ایک وقت دا کھانا ہوندا اج اسی اللہ نے ہزاراں نعمتاں دتیاں ہوئیاں اللہ دیاں ہزاراں نعمتاں ایک وقت اگر مشکل آ جائے تے ساڈے گھر دے اندروں آواز کی آندی ہے جدوں دی اس گھر وچ آئی ہاں میں اج تک کچھ ویکھیا ہی نہیں ہے کیویں اللہ دیاں ناشکریاں کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی آ کر کے دوسرے صحابی نو عرض کر دے ویکھو یار میں غربا مجاہدین غربا صحابہ دے اندر کیا میرا شریک ہو میرا غربا صحابہ دے اندر کیا میں بھی شریک ہاں یا نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے غربا صحابہ جنہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے امیر جو امیر کروڑوں پتی امیر لوگاں تو سب تو پہلے بلکہ 50,000 سال پہلے اے جنت دے اندر جان گے وہ کیڑے غربا صحابہ وہ کیڑے صحابہ جنہوں اللہ نے 50,000 سال پہلے جنت دے اندر گھلنا ہے وہ کون صحابہ صحابی ادائے کیا میں غربا صحابہ دے اندر غربا مجاہدین دے اندر کیا میں شریک ہاں یا نہیں صحابی نے پوچھا اے 10 بھائی تیرے کولے مکان اپنا ہے جی مکان میرے کولے اپنا ہے کیا تیرے کولے غلام ہے جی غلام بھی ہے
اور تیرے گھر دے اندر اللہ نے نعمتاں دتیاں نے. جی ہاں اللہ دیا نعمتاں بھی ہیں نے، کھجوراں بھی ہیں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں کھان پین کپڑا سب کچھ دیتا ہویا ہے. فرمایا تو غریب تے نہیں ہے، تو تے بادشاہ ہے. تو غریب تے نہیں ہے، تو تے بادشاہ ہے. غریب صحابہ کون؟ جنہاں کولے اپنا گھر نہیں، جنہاں کولے غلام نہیں، جنہاں دے گھراں دے اندر روٹی میسر ہوندی ہے تے شاید ایک ٹائم دی، وہ بھی کی چیز ہے؟ ایک ٹائم دی روٹی وہ کی چیز ہے؟ فرمایا وہ کھجور ہے، پتہ نہیں ایک یا دو. کپڑے بھی کول نہیں نے، ایک چادر دے اندر نماز پڑھ کر کے جاندہ ہے، گھر جا کر کے اپنی بیوی نو دیندہ ہے، ادھے آ چادر ہے تم ہی نماز پڑھ لے. یہ ہیں کون؟ غرباء صحابہ، جنہاں نے نہیں ویکھیا، صرف اور صرف ویکھیا ہے نبی علیہ السلام نو. حضور علیہ السلام نو ویکھ کر کے صبح ہوندی ہے، حضور علیہ السلام نو ویکھ کر کے ظہر ہوندی ہے، نبی علیہ السلام نو ویکھ کر کے عصر ہوندی ہے، حضور علیہ السلام نو ویکھ کر کے مغرب ہوندی ہے، عشاء ہوندی ہے، اور پھر صبح ہی صبح فجر دے ٹائم دمی دمی ویلے صبح دے ٹائم پھر آ کر کے بیٹھ جاندے ہیں حضور علیہ السلام نو ویکھ واسطے. نہیں کپڑیاں دی پرواہ، نہیں کسی چیز دی پرواہ، نہیں رزق دی پرواہ، کسی چیز دی پرواہ نہیں ہے کہ ہاں تیری بیوی رستے دے اندر ایک عورت کھڑی ہوئی کہ ہاں تیرا بابا شہید ہو گیا، کہ ہاں تیرا بابا شہید ہو گیا. پھر میرے محمد کیسے نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ نو اسی تولیے ناپیے صحابہ دے ایمان دے نال، جنہاں نے نبی علیہ السلام نو ویکھ کر کے اپنی زندگی اپنی اکھاں منگیاں، جنہاں نبی علیہ السلام نو ویکھیا تے ایمان لے آئے. ان صحابہ دا ایمان کی ہے؟ حضرت نبی علیہ السلام جنگ تو واپس آ رہے نے، ایک عورت رستے دے اندر کھڑی ہوئی، ما فعل محمد، کہ ہاں تیرا خاوند شہید ہو گیا. ما فعل محمد صلی اللہ، زور نال تسی کہندے رہو، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا. لفظ کی نے ما فعل محمد، میرے محمد کیسے، میرے محمد کیسے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سب شہید ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں، بس پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ موجود ہون، اپنے شہید ہو گئے، کوئی گل نہیں. اپنے ایمان نو تو لیے کہ اسی کتے تک محبت کرنے ہیں نبی علیہ السلام نال. حضرت حضور علیہ السلام دا ایک صحابی کھڑا ہویا، باغ نو پانی لا رہا ہے، باغ نو پانی لا رہا ہے، اور ایک صحابی باہروں گزریا، اور گزریا ادے وہ کی کر رہے ہیں؟ ادے میں اپنے باغ نو پانی لا رہا ہاں، پانی لا رہا ہاں اپنے باغ نو. کیا تینوں خبر نہیں پہنچی کہ آج پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے، تے آسمانہ والے ودائے ادے اللہ مینوں انہاں اکھاں دی ضرورت نہیں ہے. کی محبت سی، اللہ مینوں انہاں اکھاں دی ضرورت نہیں ہے، لوڑ
نہیں ہے، اللہ میرے کولوں میری نظر کھولے، اللہ میری نظر ہن ختم کر دے۔ کیوں جو دنیا دے اندر اسی جیندے ساں، اسی ویکھدے ساں پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اج پیارے پیغمبر دنیا دے اندر نہیں رہے تے میں نظر نو کی کرنا ہے، میں اکھاں نو کی کرنا ہے۔ اے سن نبی نال محبت کرن والے اور توحید تے رہن والے جڑے آدھے سن دیوے تے دیندا اللہ ہے، جے دیوے تے دیندا اللہ ہے، او ہر دا بھردا پلا ہے، تو اسے تے رکھ تسلا ہے۔ صرف اور صرف کون دیندا ہے؟ اللہ دیندا ہے۔ اللہ نال اتنی محبت کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تے پھر اوتھے ہی رہ گئے، اوتھے ہی ذبح ہو گئے، مگر اے نہ کہا کہ اللہ تو سانو دتا کی ہے، اللہ ساڑے نال تو کیتا کی ہے۔ اللہ ایمان لے آئے تیرے پیغمبر تے، اللہ تیرے تے ایمان لے آئے، پھر ساڑے کولے ہے کی ہے؟ پیریں جتی نہیں پائی ہوئی، ٹاکیاں لپیٹیاں ہویاں، ٹاکیاں پیراں تے لپیٹیاں ہویاں، تلوار تے کپڑا لپیٹیا ہویا، ٹاکیاں لپیٹیاں ہویاں، سر تے کوئی شے نہیں، سر تے کوئی شے نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابیوں، او میرے صحابیوں، چلو چلیے جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ اے نہیں آکھیا حضور ساڑے کولے تے اسلحہ نہیں، ساڑے کولے تے بحری بیڑے نہیں، حضور ساڑے کولے تے جنگی سامان نہیں، اے نہیں کہا۔ میرے ابا جی آدھے سننا آدھے سن جدا کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے، جدا کلمہ پڑھی دے او دے پیچھے چلی دے۔ اللہ نے اس سونے دی ذات آلہ بنائی ہے، او دی بات آلہ بنائی ہے، تے حضور علیہ السلام دے او صحابہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اے میرا صحابی جنتی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، فلاں صحابی جنتی، فلاں صحابی جنتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بڑھا جنت وچ نہیں جائے گا۔ ایک بڑھا صحابی بزرگ رون لگ گیا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے بال سفید ہو گئے، میں بڑھڑا ہو گیا، حضور کیا میں جنت وچ نہیں جاواں گا؟ نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا اللہ سب نو جوان کر کے جنت دے اندر لے جائے گا۔ میرے صحابی پریشان نہ ہو، تسی جڑا کام کیتا ہے، جنہ ساتھ دیتا ہے، ادو ساتھ دیتا میرے نبی دا، میرے نبی دے صحابہ نے جدو میرے نبی نو لا الہ الا اللہ کہن دے، لا الہ الا اللہ کہن تے جدو لوگ پتھر مار دے سن، جدو لوگ من دے نہیں سن، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے ادو ساتھ دیتا۔ اور آج اسی اگر مشکل دے اندر ہوئیے تے ساڑا کوئی ساتھ دے تے اسیاں نے بندہ سانو بڑا چنگا لگدا ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جڑے قدم با قدم میرے پاک پیغمبر دے نال چلے، اج اسی آکھیے فلاں صحابی صحیح نہیں سی، فلاں صحیح نہیں سی، فلاں صحیح نہیں سی، وہ اسی کون ہونے ہاں؟ ساڑی کی اوقات ہے، ساڑے اندر کی چیز ہے، کیڑا ایمان ہے کہ اسی صحابہ
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نو کہیے کہ فلاں صحیح نہیں سی، فلاں صحیح نہیں سی، اسی نے سارے صحابہ اولئک هم المفلحون، جنہوں نے لا الہ الا اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ کر کے کیا نا، اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے بارے بھی کیا کہ اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المفلحون۔ وہ سارے لوگ اللہ تبارک و تعالی نے لا الہ الا اللہ کہن والیاں نو، شرک کولوں بچن والیاں نو، بتاں کولوں بچن والیاں نو اللہ تبارک و تعالی نے جنت دے مالک بنا دیتا ہے۔ اور ساڈے اندر اپنی اصلاح کریے، اپنی اصلاح کریے، اپنے گھر والیاں دی اصلاح کریے، انہاں دی تربیت کریے، اچھی تربیت دئیے، اپنے بچیاں نو اچھی تربیت دئیے، ایک کہیے کہ اللہ دے سوا کوئی دین والا نہیں، اللہ دے سوا کوئی داتا نہیں۔ تربیت واسطے میں ایک بچے دی مثال عرض کراں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان رکھن والا، کلمہ پڑھن والا، ماں تربیت کر رہی ہے، ٹوکرا رکھیا ہویا، ٹوکرے دے تھلے روٹی رکھ دیندی ہے، اور روٹی رکھ کر کے اللہ نو عرض کر دیے، اللہ میں رکھیے میرا بچہ اس ٹوکری دے کھول آئے گا نا، اللہ تو مہربانی فرمانی ہے۔ بچے نو کی سکھایا؟ ٹوکرے دے کول کھڑا ہو کے کیا کرنا؟ اللہ مینوں بھوک لگی ہے، میں روٹی کھانی ہے، اللہ مینوں بھوک لگی ہے، اللہ مینوں بھوک لگی ہے، میں روٹی کھانی ہے۔ اور جدوں تو ایک ٹوکرا چکیں گا، اللہ دا فرشتہ کر کے دے تھلے روٹی رکھ جایا کرے گا۔ تربیت واسطے میں عرض کر رہا ہوں مثال، اللہ دا فرشتہ اللہ تبارک و تعالی تینوں کھانا بھیج دے گا۔ کیوں؟ عقیدہ مضبوط کرن دی ضرورت سی، بچیاں دا عقیدہ مضبوط کرن دی ضرورت سی۔ بچے نو پتہ چلے کہ صرف اور صرف اللہ ہی دیندا ہے، بچے نو پتہ چلے دنیا باہر جو مرضی کہندی رہے، مگر مینوں یقین ہے کہ مینوں دین والی ذات اللہ دی ہے، میری سنن والی ذات اللہ دی ہے۔ ہر کم دے اندر بچیاں دی تربیت ضرور کیتا کرو، بچیاں نو کیا کرو کہ اللہ دے فضل نال اللہ تبارک و تعالی عطا کردا ہے۔ بچیاں دا عقیدہ بنایا کرو، تیار کیتا کرو، اور پھر اسلام دے ارکان یاد کرایا کرو۔ بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے۔ یاد رکھو، اپنے بچیاں دی تربیت کرو۔ سکولاں دے اندر تربیت نہیں کیتی جاندی، صرف وہ اپنا سلیبس پڑھاؤ، اپنی کتاباں جڑیاں گورنمنٹ دیاں پڑھاؤ، اور پڑھا کر کے انہوں نے یہ دسو کہ اسلام یہ ہے، ریاضی یہ ہے، سائنس یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ اصل تربیت کی ہے؟ اسلام دے بنیاد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور دسو کلمہ۔
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ۔ اللہ نے بنیاد رکھی ہے 5 چیزاں تے، اپنے بچیاں نو یہ چیزاں سکھاؤ۔ میں ایک جگہ تے گیا، میں پوچھیا بیٹا حضور علیہ السلام دیاں بیٹیاں کتنیاں سن؟ ادا جی ہم تو صرف ایک ہی بیٹی کا نام سنتے ہیں، باقی تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ضرورت ہے والدین نو اپنے بچیاں دی تربیت کرن دی ضرورت ہے۔ اج دے دور دے اندر جتھے کوئی چیز نہیں، میڈیا تہانوں دسے گا اج محرم دا جلوس نکلے گا، اج ربیع الاول دا جلوس نکلے گا، اج فلاں جگہ سیاسی جلسہ ہوئے گا، او دے اندر دین والی گل کوئی نہیں دستا۔ دین والی گل اپنے بچیاں نو سمجھاؤ۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے واسطے مہمان دا انتظار کیتا کرتے سن، اور مہمان جب تک نہیں آندا سی کھانا نہیں کھاندے سن، مہمان دا انتظار کرتے رہندے سن۔ جدوں تک مہمان نہیں آندا سی کھانا نہیں کھاندے سن۔ تے ایک دن ابلیس شیطان آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دسترخوان تے بیٹھ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پڑھ بھائی بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھے بسم اللہ، او دے میں نہیں پڑھدا، میں تے جاندا ہی نہیں بسم اللہ کی شے ہے، کدا نام لے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو غصہ آیا، آدھے اٹھ میرے دسترخوان تو میرے رب نو نہیں جاندا، میں تینوں نہیں جاندا، تو میرے رب نو نہیں جاندا، تو میرے پالن ہار نو نہیں جاندا، تو میرے رب نو نہیں جاندا، میں تینوں نہیں جاندا، تو اٹھ میرے دسترخوان تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ گھلیا، پیارے ابراہیم اے میرا نافرمان ہے، میں جاننا ہاں، اینو میں جاننا ہاں، اے میرا نافرمان ہے، مگر رزق میں اینو صبح دوپہر شام دینا ہاں، تیرے دسترخوان تے ایک وقت آ گیا ہے تے تو انہیں اٹھ میرے دسترخوان تو۔ اسی اللہ دیاں نافرمانیاں بھی کرنے ہاں، ناشکریاں بھی کرنے ہاں، پھر بھی انہیں اللہ دین والا، اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کیتا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں رزق دیتا ہے، تینوں زندگی دیتی ہے، تو اپنے جسم نو ویکھ، تیرے جسم دے 360 جوڑ نے، اور ان 360 جوڑاں نو ویکھ، اور شریانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 75,000 میٹر دیاں شریانہ تیرے جسم دے اندر موجود نے، اور نکی جئی موٹر اللہ نے لائی ہوئی ہے، چھوٹی جئی موٹر ہے، 75,000 میٹر دیاں رگاں نو خون پہنچا دیا، نکی جئی مشینری 75,000 میٹر واسطے تسی کتنا بڑا بھی پمپ لگا لو، اتنی دور وہ پمپ تہانوں پانی نہیں دے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی جی مشینری دل لایا ہے انسان دے اندر، اور یہ دل پوریاں 75,000 میٹر اگر انہاں نساں نو کھچ کر کے لے جایا جائے تو یہ 75,000 میٹر بن دیاں نے۔ اللہ نے کتنی چھوٹی جی مشینری لائی ہے،
ہر رگ دے اندر خون نو سپلائی دیندا ہے۔ اپنے اتے غور کرو اور اپنے آپ نو ویکھو اور پھر سر سجدے دے اندر رکھ دیو، ساری زندگی پہ رہو، اس مالک دا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور جو نبی پیٹ تے پتھر بن کے بھی، بھوکے رہ کر کے بھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ اسی بھوکے رہندے ساں، کوئی پتہ نہیں ہوندا سی کدوں رزق آئے گا۔ اج اسی شام ہوندی ہے تے سویر دی فکر ہو جاندی ہے، سویر ہوندی ہے تے دوپہر دی فکر ہو جاندی ہے، کی بنایا ہے۔ مجلس شورا گھر دی بیٹھی ہوندی ہے، کی بنائیے، ہن تے کھا لئی، صبح کی کرنا ہے، ہن تے کھا لئی، ہن اگے کی کرنا ہے، صبح ڈبل روٹی لے آنا، یہ لے آنا، وہ لے آنا، میں نہیں ہوں گھراں دے اندر لگے ہوئے، مگر اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر آخرت دے اندر بھی نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو، جنتیاں نو حوض کوثر تو جام پلان گے۔ اور دنیا دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جڑے میرے بن گئے، جنہاں نے لا الہ الا اللہ تے عمل کیتا، جنہاں نے وشکرونی اشکرکم کیا، الحمدللہ الحمدللہ جگہ جگہ کیا نا، تے اللہ تبارک و تعالی انہوں قیامت والے دن فرمان گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جے اسی راضی ہاں، کدے نال راضی ہاں؟ اللہ دی رضا نال راضی ہاں، اللہ دی رضا نال راضی ہاں، تے پھر ہی اللہ کہے گا نا کہ چلو جنتاں دے اندر۔ انہاں نو تے اللہ نے کہا دنیا دے اندر ہی، نبی علیہ السلام دنیا دے اندر بشارتاں دیندے رہے کہ میرے صحابہ جنوں تسی ویکھو گے او جنتی ہوئے گا جنہیں مینوں ویکھیا، لولا ارآ، جنہیں مینوں ویکھیا، انہیں میرے صحابہ نو ویکھیا، جنہیں مینوں ویکھیا او بھی جنتی، جنہیں میرے صحابہ نو ویکھیا او بھی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے انہاں دیاں جیباں دے اندر، انہاں دی زندگی دے اندر، اللہ نے انہاں دیاں جیباں دے اندر جنت دے ٹکٹ پا کر کے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ کیونکہ آئے تو ہانوں بھی پتہ ہونا چاہیے اللہ نے انہاں نال محبت کیوں کی تھی، کیونکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑا پیغام دیتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، او دے اتے ڈٹ گئے، او دے اتے پکے ہو گئے، او دے اتے بالکل ڈٹ گئے، زندگی چلی گئی، بچے چلے گئے، پرواہ نہیں، مال چلا گیا، پرواہ نہیں، اپنے گٹھڑی دے اندر اپنا مال بن کر کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دے وچ لیا کر کے رکھیا، کہا کی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ دے سوا کوئی داتا
نہیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام گزر رہے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا عمران بن حسین عبادت کر رہا ہے اپنے خداواں دی، سامنے بت رکھے ہوئے عبادت کر رہا ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فرمایا عمران کی کر رہا ہے؟ کہا میں اپنے خداواں دی عبادت کر رہا ہاں۔ کہا آج کل کتنے خدا رکھے ہوئے؟ ادے پہلے تے میرے کو 300 ہوندے سن، غور کرو، پہلے میرے کو 300 خدا ہوندے سن، او دے بعد میں کم کر کے 200 تے لے آیا، پھر کم کیتے، اس طرح کم کردیاں آج بھی میرے کو 8 خدا نے، 8 معبود نے۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمران میں تینوں ایک ایسی چیز دساں جدے نال تیری دنیا بھی سور جائے اور تیری آخرت بھی سور جائے۔ حضرت عمران بن حسین فرماندے نے وہ کیڑی ایسی چیز ہے؟ میں تے نہ خداواں دی عبادت کر کے، میں اتنے خدا کٹھے کر کے عبادت کر کے، میں تے صرف دنیا و آخرت دی بلائی چاہنا ہاں، جنت چاہنا ہاں، بہتری چاہنا ہاں۔ وہ کیڑی ایسی گل ہے جیڑی تسی مینوں دسو گے اور میری دنیا بھی سور جائے گی اور آخرت بھی سور جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایویں گل کردے اگے تھوڑا جنہ چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو عمران بن حسین ادے او اللہ دے بندے، او پیارے پیغمبر دسو تے صحیح نا او کی چیز ہے جدے نال میری دنیا بھی سور جائے اور آخرت بھی سور جائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تینوں دسنا ہاں، مگر پہلے کی ہے، شروع کتوں ہونا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ دے سوا کوئی داتا کوئی معبود نہیں، منگنا ہے تے اسے کولوں، سجدہ کرنا ہے تے اسے دے اگے، جھکنا ہے تے اسے دے اگے، در جھکنا نہیں۔ پیر ولی جو بھی انہاں دے اندر سب تو افضل ذات ولیاں دے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دی، جنہاں نے حضور علیہ السلام کولوں دین سکھیا، توحید سکھی، جنہاں نے نبی علیہ السلام کولوں لا الہ الا اللہ دا معنی پوچھیا، حضور علیہ السلام دے پیچھے چلے، حضور علیہ السلام دے نال چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے اپنی زندگیاں گزاریاں، اپنی زندگیاں ختم کر دیتیاں، صرف اور صرف اس واسطے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر کے آئے وہ ساڑھے واسطے پیغام لے کر کے آئے، بھوکاں کٹیاں، مصیبتاں کٹیاں، مارا کھا دیاں، پتھر کھا دے، سب کچھ کس واسطے؟ اللہ دی توحید واسطے، اللہ دی توحید کا پیغام لے کر کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے اور اس پیغام نو پھر عام کیتا، پھر حضرت ابو بکر صدیق بنے، پھر عمر فاروق بنے، پھر عثمان غنی بنے اور حضرت علی بنے، عشرہ مبشرہ بنے، اور وہ صحابہ بھی
جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا او میرے صحابہ ہجرت دا وقت آ گیا ہے، او میرے صحابہ ہجرت دا وقت آ گیا ہے، چلو چلیے نبی علیہ السلام دے نال ہجرت کرن واسطے بچیاں نو چھڈ کر کے، گھر والیاں نو چھڈ کر کے، مال متا چھڈ کر کے، اونٹ خچر گھوڑے چھڈ کر کے، ہر چیز چھڈ کے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ٹرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نو پسند فرمایا، پسند فرما کے فرمایا او میرا نبی اے تیرے نال جڑے تیرے صحابہ چلے نے نا، تیرے نال تیرے قدم با قدم تیرے نال چل رہے نے نا، بچیاں نو چھڈ کر کے، اپنے عیش و آرام نو چھڈ کر کے، ہر چیز چھڈ کر کے تیرے نال چلے نے نا، او میرا پاک پیغمبر انہاں نو کہہ دے کہ اللہ انہاں نال راضی تے اے رب نال راضی۔